السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کے حوالے شروع کی گئی ان سیریز کا آج تیسرا دن ہے۔ آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہوگا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کہا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس حوالے سے ہم قرآن پاک کا حوالہ دیکھیں گے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کہا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 15۔ ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس کی۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکا، جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ اب قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری چیز ہے نور۔ بہت سی تفاسیر کے مطابق یہ نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ اس میں بھی جب انسان اللہ کی کتاب سے دور ہو جائے گا تو وہ چیزوں کو بڑھ چڑھ کر اسیوم کرنے لگے گا، وہ اپنی عقل سے زیادہ چیزوں کو سوچنے لگے گا، جو کہ انسانی عقل کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور تو کہا گیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کمالات ہیں وہ افضل البشر ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں وہ انسانوں کی سی نہیں ہیں۔ لیکن اگر ایز اے سپیشیز دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپیشیز انسان کی سی تھی۔ جو کوالٹیز ایک انسان کی ہوتی ہیں وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ جیسے کوئی انسان اس دنیا سے رخصت کر جاتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے، اپنے کمالات دکھائے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کمالات ہیں وہ افضل البشر تھے، وہ انسانوں کے سے نہیں تھے۔ جو معجزات ہمیں دیکھنے کو ملے، اگر قرآن پاک کھول کے پڑھا ہو، اگر حدیث کی کتابیں کھول کر پڑھی ہوں تو پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنے کمالات سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اپنی تعلیمات کے ذریعے کس طرح سے اسلام کو پھیلایا۔ ایسی بہت سی احادیث آپ کو مل جائیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا ذکر کیا گیا ہے، معجزات کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ شامل ہیں، مبارک آنکھیں، پسینہ، کرتا اور بہت سی چیزیں۔ بہت سی ایسی احادیث ہیں جس میں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن ان چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان نہیں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے سپیشیز انسان ہیں، لیکن جس نور کی قرآن پاک میں بات کی گئی ہے وہ نور ہدایت ہے، کہ وہ انسانوں کے لیے نور ہدایت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات جو بھی اسلام کے لیے تھی وہ ساری انسانوں کے لیے کسی نور سے کم نہیں۔ اگر دنیا کا کوئی بھی انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ پر چلے، مکمل طور پر نہ بھی صحیح، اگر 50% یا 30% بھی چلے تو وہ بہت سے انسانوں سے بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ لوگ دعویٰ بہت کرتے ہیں محبت رسول کا، اللہ کی محبت کا، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو کوئی بھی سامنے نہیں آتا۔
سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں مسلمان ہوں تو میرا قرآن پاک کو پڑھنا یا اسے پڑھ کر سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن پاک کو صرف عربی میں پڑھ لینا کسی بھی اس طرح کے مسلمان کے لیے کافی نہیں ہے جو عربی کو سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسا ضابطہ حیات ہے، ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھنے کے بعد انسان کو جینے کا طریقہ آ جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس سچویشن میں اسے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے، جسے پڑھ کر اسے چیزوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، جسے پڑھ کر اسے دنیا کی سمجھ آنے لگتی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات وہ تعلیمات ہیں جسے اگر ایک انسان پڑھ لے تو وہ جان جائے گا کہ اس دنیا میں کس طرح سے جینا ہے، اس دنیا میں آنے کا انسان کا مقصد کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں آئے ضرور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فری ول بھی ہر ایک انسان کو دی ہوئی ہے کہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے وہ اس دنیا میں کر سکتا ہے، لیکن آپ کو اپنے ذہن میں اس بات کا بٹھانا ضروری ہے کہ اس دنیا میں کیا گیا ہر عمل آخرت میں جواب دہ ہے۔ آپ نے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ آپ نے اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو آپ کو اس چیز کا جواب دینا ہے۔ آپ نے اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو آپ کو اس چیز کا حساب دینا ہے، یا کوئی بھی اور چیز جو آپ نے اس دنیا میں کی ہے، اگر وہ اچھی ہے تو بے شک آپ کو اس کا انعام ملے گا، اور اگر وہ بری ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ وہ ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، بے شک وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ جب انسان اس دنیا میں کام کرتا ہے نا تو پہلے تو وہ کام کر جاتا ہے، وہ اس چیز کو نہیں سوچتا کہ ابھی میں یہ گناہ کا کام کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا فرشتے میرے اس کام کو لکھ رہے ہیں، وہ اس کام کے گواہ بن رہے ہیں، میں جن ہاتھوں سے اس کام کو کر رہا ہوں میرے ہاتھ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ یہ کام غلط تھا، لیکن اس انسان نے وہ کام کیا۔ وہ اس باتوں کو انسان نہیں سوچتا ہے، لیکن آخرہ میں اس چیز کا انکار کس طرح کر سکے گا انسان جب یہ ساری چیزیں گواہی دینے کے لیے ہوں گی، جب آپ کو HD ٹی وی میں آپ کے سارے جو کام ہوں گے وہ دکھائے جائیں گے کہ تم نے اس طرح کیا تھا، تو تب آپ کس طرح سے جھٹلائیں گے۔ دنیا میں تو جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو کوئی پوچھتا ہے تو ہم کسی اور پر انسان ڈال دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا تھا، اس نے کیا تھا۔ تو سوچیں کہ آخرہ میں کیا ہوگا جب آپ کے پاس یہ بہانہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے نہیں کیا تھا، اس نے کیا تھا، یا میں نے اس کے کہنے پر کیا تھا، کیونکہ آپ کے عمل کے جواب دہ آپ خود ہیں۔ اگر آپ نے قرآن کی تعلیم کو سائڈ پر رکھ کر اپنی مرضی کا دین بنا لیا ہے تو اس چیز کے جواب دہ آپ خود ہیں۔ ہر چیز کا جواب آپ کو اللہ کو دینا پڑے گا، کیونکہ آپ کے سامنے جو کتاب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس میں ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن مسئلہ کہاں پر بنتا ہے؟ جب انسان ان مسئلوں کو پڑھتا نہیں ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو تب مسئلہ بنتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے ٹاپک کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کو تھوڑا سا اوور ویو پھر سے دے دیتی ہوں تاکہ کسی قسم کا بھی کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 دیکھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کہا، اور اس نور کا مطلب کیا تھا؟ نور ہدایت، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ ہیں۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو پکڑ لیا، ان پر عمل کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چل گئے، تو ہماری زندگی خود بخود آسان ہو جائے گی، اور اگر ہم اس چیز کو چھوڑتے ہیں تو بے شک ہم خسارے میں ہیں۔
اب آپ کی اسائنمنٹ کیا ہوگی کہ آپ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 کو عربک ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر ان تینوں چیزوں کو یاد کرنا ہے زبانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ یہ کام لازمی طور پر کریں گی کیونکہ یہ زیادہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔